وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء درس کا نمبر ہے 1737، آیت نمبر 176 سے 191. آج کا موضوع: کیا ہم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین. تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا. فعقروها فأصبحوا نادمين. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. كذبت قوم لوط المرسلين. اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون. تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدائے رب العالمین کے ذمے ہے. اتأتون الذکران من العالمین. کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو،
حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين۔ وہ کہنے لگے کہ لوط اگر تم باز نہ آؤگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملكم من القالین۔ لوط نے کہا کہ میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما يعملون۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین۔ مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ان پر مہ برسایا، سو جو مہ ان لوگوں پر برسا جو ڈرائے گئے تھے وہ برا تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 176۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلا دیا بن والوں نے سلسلہ رسالت کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ جب ان سے کہا شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ٹھیک ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور تمہاری گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم تو اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے ہی ایک بشر ہو۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے سامعین کرام، اور اس میں بھی وہی مضمون ہے۔ دیکھیں یہ مختلف واقعات ہیں، اللہ تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، یا ہم اس کے حق یعنی ہمارا عمل اس کے مطابق ہے، یعنی جو قرآن مطالبہ کر رہا ہے یا تو ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات تو ایک بالکل واضح ہے کہ ہمیں دنیا کا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ دھوکہ باز۔ تو دنیا کے دھوکے میں تو ہم آ گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگو دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اس میں تو دیکھیں کوئی مجھے دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ آپ کی نظر میں دنیا کا مفاد اول ہے، مفاد دنیا اول ہے، اس کے بعد کچھ اور بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ، یعنی اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لینا، دنیا ظاہر کے علاوہ اور کوئی بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، جبکہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی ہماری۔ یہ تو سارا ایک امتحان ہے، اچھی یا بری حالت دونوں میں اللہ تعالی ہماری آزمائش کرتا ہے۔ کیا اس وقت آپ اچھی حالت میں ہیں بظاہر، یا آپ بری حالت میں ہیں، یعنی رزق کی تنگی ہے، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں آپ کے، یا کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں آپ کے۔ اور دیکھیں آج ہر شخص جو ہے وہ پریشان حال ہے، بدحال ہے، پریشان ہے، اور اس کی پریشانیوں کا تعلق صرف ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ یہ بڑی یعنی توجہ کی بات ہے یہ، اور یہ پریشانی کی بات ہے۔ جو اصل پریشانی ہے وہ ہمیں ہے نہیں۔ دیکھیں فکر آخرت سے ہم بے نیاز ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ فکر آخرت سے ہم بے نیاز ہیں، نہ ہمیں قبر کی فکر ہے، نہ دوبارہ اٹھنے کا کوئی غم ہے، نہ یقین ہے، نہ جنت کی فکر ہے، نہ دوزخ کی۔ حالانکہ ایک جگہ بہت اچھی ہے اور ایک بہت ہی زیادہ بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ ساعت مستقرم و مقامہ، بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جو ہے جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ ہمیں تو یقین نہیں ہے، اور یہ دیکھیں یہ بات تو آج کے مسلمان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ لیکن اول تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کو ہم پہچانتے تک نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز، دین کیوں آیا ہے، یہ بھی اس سوال کے جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قبر میں جو 3 سوالات ہیں جو آپ سنتے ہوں گے، اس کا ایک کا بھی جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ من ربک ما دینک من نبیک، تینوں سوالات کے جواب ہمارے پاس نہ ہے آج بھی، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قبر کی جو بھی خبر ہے اس کو ہم معاذ اللہ اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ تو کہانی پھر ختم ہو جاتی ہے، آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو آپ سچ کو جھٹلائیں گے۔ سچ یہ ہے کہ ہماری نظر میں دنیا ایک حقیقت ہے، اس کا فائدہ اصل فائدہ ہے، اس کا نقصان اصل نقصان ہے۔ تمام پیغمبران کرام لوگوں کو آخرت کو منزل بنانے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ورج الیوم الآخر، آخرت کے دن کی تیاری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا۔ الکیس، کیس کہتے ہیں زیرک، بہت ہوشیار، اور انگلش میں اگر آپ اس کا وہ ہے جینیس، ہم کہتے ہیں نا بھٹو صاحب بڑی جینیس تھے ہماری سوچ ہے نا، بھٹو بس ایک دانا تھا اور ایک جینیس تھا، ہی واز اے جینیس مین۔ یہ آپ کی عقل کا فطور ہے کہ آپ دنیا کے ایک شخص کو جینیس قرار دے رہے ہیں، جس کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ دیکھیں انسان کی، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی بھٹو کے اندر سے تم کیا واقف ہو،
بعض لوگ ہو سکتا ہے اور کہ تم اندر سے کیا واقف ہو، تو میں تو واقف نہیں ہوں کہ اس کے دل میں کیا تھا، لیکن جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان پر ہوتا ہے اور وہ ہمارے عمل میں ہوتا ہے۔ تو یہ صرف بھٹو کی بات نہیں ہے، ہم سب کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ ہم بھٹو کو تو چھوڑ دیں نا، اللہ تعالیٰ جانے، اور وہ ان کا ابھی تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم سب کا جینا مرنا اس وقت جو زندہ انسان ہے، ان کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ اب جب دیکھیں ظاہر آپ کا مدعا بن جائے تو اصلاح نفس سے تو آپ رہے، اور پھر آپ انصاف سے کام نہیں لیں گے۔ جیسے کہ یہ جو ہم نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ تم انصاف سے کام لو، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین ووزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض المفسدین۔ انسان دیکھیں اگر راہ راست پہ ہے تو اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، اگر یہ بہک گیا ہے تو اس کا عمل بھی حد سے گزرا ہوا ہوگا۔ دیکھیں اصل ایک چیز کو نوٹ کریں، وہ ہے خواہشات نفس کا اتباع۔ انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بہت تسلی سے، میں بہت آہستگی سے، بہت آرام سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کی کامیابی کو اپنی مرضی، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اگر یہ جیے گا، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے گا تو یہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ ناکام ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ میں آپ کو اور بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاؤں کہ اگر آپ کی ترجیح جو ہے ظاہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی حقیقت کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، اور یقیناً آج یہی صورتحال ہے، ہم اپنی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں بھی آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف دعوت دینے یعنی میرا ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں اور میری باتیں سنتے ہیں، ان کو بھی یہ باور کرانا مجھے مشکل ہو جاتا ہے کہ تمہاری حقیقت تو روح ربانی ہے، اور تم نے اپنے لیے جینا ہے، اپنی روح کو کامیاب کرنا ہے، اس کو بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو بلکہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو میں آپ سے کہ یہ کہہ رہا ہوں، وہ خواہشات نفس کی میں بات کر رہا ہوں، اور آج کے سبق کے تناظر میں کہ اگر آپ بہک گئے ہیں، اگر آپ بھٹک گئے ہیں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، تو آپ کے کاموں میں، آپ پھر کاموں میں افراط و تفریط سے کام لیں گے۔ اللہ، یعنی آپ پھر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ یعنی حد سے گزرے ہوئے ہیں آپ۔ پھر یعنی اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ یعنی مفسدین کا لفظ آتا ہے کہ تم فساد مت کرو زمین میں۔ انسان اگر دیکھیں، ایک تو فساد ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ قرآن میں ایک آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے بر و بحر میں فساد ہے۔ آج دنیا میں فساد ہے، آپ کو معلوم ہے، آج ہمارے اندر بھی فساد ہے، ہم مفسد لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ سورہ بقرہ میں مضمون ہے منافقوں کے بارے میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں فساد کرتے ہو،
گڑبڑ کیوں پیدا کرتے ہو؟ کہتے ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، خاتون خانہ ہو یا اس کا میاں ہو یا عام لوگ ہوں یا یہ سب کے سب مسلمان، یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں نہیں سمجھنا کسی سے کچھ، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں نہ چھیڑو۔ یہ عام سب کے سب مسلمانوں کا یہ رویہ ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ میں یعنی اللہ کے سامنے آپ نہیں جھکے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کی گردن میں سری آ گیا، یعنی آپ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بس آپ اپنے خیال کو، اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں۔ میں تو آپ کو مثال دیتا ہوں، خاتون خانہ ہے اور شوہر سے بگڑ گئی ہے کسی بھی بات پہ، کوئی بھی یہ معمولی بات ہوگی، ظاہر ہے دنیا کی بات ہے، تو بگڑ گئی ہے، اب وہ جو ہے بگڑی رہے گی جب تک اس کا اپنا من نہ چاہے۔ تو یہ تو دراصل شیطان بولتا ہے ہمارے اندر، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہمارے کاموں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ میں اصل میں ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ اگر آپ یعنی زندگی آپ میں، اگر آپ کی زندگی میں للہیت نہیں ہے، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی جئیں گے۔ بالکل آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، ہم سب اپنی مرضی جی رہے ہیں زندگی۔ دوسری بات یہ ہے یعنی آپ اپنے خواہشات کی بنا زندگی گزاریں گے اور اللہ کو آپ بھول کر زندگی گزاریں گے۔ یہ جملہ اہم ہے، اس کے بعد میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، لیکن پہلے یہ مضمون میں ادا کر دوں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے اور اللہ کی مرضی کو بھلا کر اور اس کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزاریں گے، اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر آپ جائیں گے جہنم میں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ ایسا کرنے والے سب لوگ جہنمی ہیں۔ میں ایک دو آیتیں پیش کرتا ہوں، نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ اس شخص کی بات مت مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے اور اس کا ہر کام زیادتی پر مشتمل ہے، افراد پر مشتمل ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں۔ یہ دل ہمارا اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ یہ تو اس میں دیکھیں، مجھے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کی، اور حقیقت یہ ہے ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور ظاہر کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے غموں کو دیکھ لیں، آپ اپنی فکروں کو دیکھ لیں، آپ اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کی سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ اللہ کی یاد نو۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دل کی حالت کا اندازہ لگائیں نا، صاف بات ہے۔ اچھا، دوسری آیت کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ اس بات پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خواہشات نفس کا پیروکار ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، تو اس کے لیے کیا ہے آیت؟ دیکھیں، میں تو صرف قرآن بیان کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نہ میرا یہ مقام ہے۔ تو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کو تذکرہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد جانشین ہوئے ان کے ایسے لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی، اب یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب نماز، آج تو نماز کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں بیان کی ہے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔
تو اس کی میں آپ کو تشریح کر چکا ہوں، لیکن یہ ہے کہ نماز ہم نے قائم نہیں کی. اگر کوئی ادا کر رہا ہے وہ ادا کر رہا ہے اور وہ دراصل جھوٹ بول رہا ہے. نمازیں پڑھ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں. نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. حقیقت میں تو آپ سیدھے راستے کی طالب ہی نہیں ہیں، اور نہ اللہ سے کوئی مدد آپ یا اس سے راستہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں یہی بات آپ کو کہہ رہا تھا. قوم شعیب کا حال بیان ہو رہا ہے سامنے کرام، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی وہی دعوت دی. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے تو فاتقوا اللہ واطیعون، ٹھیک ہے، آیت نمبر 179. اور پھر یعنی ان میں جو بڑی بیماری تھی کہ لوگوں کو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس کی نصیحت کی کہ تم ایسا نہ کرو. اور تو پھر قوم نے کیا کہا؟ تو وہی بات کہی کہ تم پہ تو جادو کر دیا ہے، تم تو کوئی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو، اور تم ہماری طرح کے انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کی ترجیح، یہ بات نوٹ کر لیں، میں آج کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی یعنی ترجیح جو ہے دنیا بن گئی، اور دنیا کے لیے اگر آپ نے زندگی کو وقف کر دیا، اب عملاً آپ جھٹلا رہے ہیں قرآن کو اور حدیث کو. دیکھیں، پیغمبر کی بات کو اگر ہم سچ مانتے تو ہم ان کا اتباع کرتے، ہم ان کی پیروی کرتے. ہم تو منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آج بھی ہم نے اللہ کے عذاب کو یعنی دعوت دے رہے ہیں. وہ پتھر نہیں برس رہے، ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. انہوں نے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم تو تمہیں یعنی وہ آیت نمبر 100 إِن نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اب دیکھیں، نوح علیہ السلام تھے، 650 سال ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پیغمبر دعوت دیتے رہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ دلیر ہو گئے. ہم بھی دلیر ہو چکے ہیں. اگرچہ اس وقت ایک قسم کے عذاب میں یہ مسلمان قوم مبتلا ہے، مغلوب ہے، ذلیل ہے، لیکن ہم تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے. تو دراصل اللہ کے عذاب کو ہم نے دعوت دے دی ہے، اللہ کو منزل نہ بنا کے، اللہ کی طرف رخ نہ پھیر کے. اور عذاب یہ نہیں کہ ان کو یقین تھا کہ عذاب آئے گا، مطلب وہ پیغمبر کو جھوٹا قرار دے کے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. تو بہرحال پھر ان پہ عذاب آ گیا، اور وہ عذاب جو تھا وہ واقع ہو گیا. قوم شعیب تباہ کر دی گئی. اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ یعنی ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں. اور تمہارا رب جو ہے عزیز ہے، رحیم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء
ان کنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فأخذهم عذاب یوم الذلہ انہ کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو خدائے رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین۔ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین۔ اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین۔ وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین۔ اور تم اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين۔ اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ قال ربي أعلم بما تعملون۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم